بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر اب جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ جنگ دو طاقتوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب اور عوام کھڑی ہے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ پورا نظام کھڑا ہے۔ اب اس جنگ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے صفحات الٹنے پڑتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ جنگ ہے کیا۔ تو جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ماضی میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب 1980 سے پہلے نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں۔ جب جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ آتا ہے تو ان کو جو ہے پہلے پنجاب اسمبلی میں جو ہے نا ایک وزارت ملتی ہے، اور پھر 1985 میں جو ہے جو غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ان کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاپولر ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ 3 دفعہ جو ہے اس ملک کے وزیر اعظم بھی بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یعنی ماشاء اللہ کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر، ڈکٹیٹرز کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر پاور کو انجوائے کیا ہے۔ تو یہ ان کا پولیٹیکل بیگیج ہے، یعنی وہ چاہے جہاں مرضی پہنچ جائیں، لیکن یہ جو بیگیج ہے وہ ان کو ساتھ کیری کرنا پڑتا ہے، ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، یعنی ان کے اوپر ایک یہ داغ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ دوسری طرف جب آپ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے۔ وہ نہ تو کسی ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں، نہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں، بلکہ 1996 میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی تحریک انصاف کے نام سے لانچ کی، اور اس پارٹی کو جو ہے وہ پہلے الیکشن میں بالکل ہار گئی، ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، اور اس پارٹی کو وہ لے کر چلتے رہے، اور آہستہ 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 جو ہے وہ اس قابل ہوئے کہ تقریباً 22 سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد بھی ان کو یہ کہا گیا کہ یہ سلیکٹڈ ہے۔ تو ان کا بہرحال پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے، ان کی ایک سٹرگل ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس میں، یا ان کی پارٹی پالیٹکس میں۔ پھر جناب اب آپ دوسری طرف آ جائیں، دونوں کو اگر آپ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو اگر ان کا آپ جو ہے ایز اے پرسنالٹی جو ہے کمپیئر کرتے ہیں، تو نواز شریف صاحب ایک ان نون شخصیت تھے۔ ان کی جو ہے کوئی خدمات نہیں ہے، مطلب اس ملک کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے۔ وہ ایک صنعت کار تھے، بزنس مین تھے، اور وہ شروع سے ہی جو ہے وہ اپنے والد کے جو ہے بزنس میں جو ہے وہ یعنی انوالو تھے، اور بزنس مین کا کیا جو ہے وہ مشغلہ ہوتا ہے، پیسہ کمانا اور پیسہ بنانا۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب جو تھے وہ انٹرنیشنلی ایک ویل نون شخصیت تھے، یعنی کرکٹ کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا ان کو جانتی تھی، پھر آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر جناب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، پھر سوشل ویلفیئر کے کام میں آ گئے۔ تو ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ سوشل ورک کی وجہ سے اور سپورٹس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مشہور تھی، جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف پولیٹکس میں جب اقتدار میں آئے تو تب لوگوں نے ان کو پہچانا۔ تو یہ ان کا دوسرا جو ہے بنیادی فرق ہے۔ اچھا، جو تیسرا فرق ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب پاور میں نواز شریف صاحب آئے، جب وہ چیف منسٹر پنجاب رہے یا وہ پرائم منسٹر رہے، تو ان کا فوکس کیا تھا؟ ان کا فوکس یہ تھا کہ جناب بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کیے جائیں، چاہے وہ قرضے لے کے ہی کیوں نہ ہو، جس طرح موٹر وے بنائیں، اور جناب اور بڑے بڑے برج بنائیں، انڈر پاسز بنائیں، کیونکہ ان میں جو ہے ککس بیکس بڑی آسانی سے ملتی ہیں، کمیشن بڑی آسانی سے جو ہے ملتی ہے، کیونکہ آپ مختلف کمپنیوں کو باہر سے ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں باہر ہی پیسہ جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں، لہٰذا بڑا آسان ہے۔ ادھر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ کے لیے اتنی جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ پیسہ خرچ کر رہی ہے اور سہولیات فراہم کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ
اپنا کمیشن وغیرہ بنایا جاتا ہے، ایسٹس بنائے جاتے ہیں، اور یہی وہ ایسٹس ہیں جو پاور میں آنے سے جو ہے انہوں نے بنائے ہیں. اور ایک بزنس مین کا کام یہی ہوتا ہے. بزنس مین وہ کیریئر پالیٹکس کرتا ہے، اس نے اپنے کیریئر کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب 22 سال کے بعد پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنا کوئی ایسا اثاثہ نہیں بنایا، نہ انہوں نے کوئی شوگر مل بنائی، نہ انہوں نے کوئی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ بنائے، نہ انہوں نے کوئی سر محل بنایا، نہ ہی پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد میں اضافہ ہوا. وہ پہلے بھی سوشل ویلفیئر کا کام کرتے تھے اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے سوشل ویلفیئر کا کام کیا. جس طرح ایک فیملی کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ انہوں نے دیا اور بہت سارے لوگوں نے مفت علاج کرایا. اسی طریقے سے اسلام آباد میں جو مسافر خانے قائم کیے، غریب لوگ جو ہے وہاں پہ مزدور کار آدمی وہاں پہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہاں پہ رات بھی گزارتے تھے. تو اسی طرح کے مختلف قسم کے جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں وہ عمران خان صاحب نے کیے. اور پھر جو ہے چونکہ ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ایسا سامنے آیا نہیں تو وہ گھڑی کا بیہودہ قسم کا کیس ان کے اوپر لگایا گیا. اور وہ جو القادر یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی جو ہے وہ پیسے، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں، لیکن وہ بھی ان کے اوپر لگایا گیا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ خان صاحب کھا گئے. تو یہ بہرحال دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا، جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے فیملی پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی فیملی کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب میں ہوں، اس کے بعد میرا بھائی ہو، اس کے بعد میری بیٹی ہو، میرا داماد ہو، میرا بھتیجا ہو. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آج کل وہ مریم نواز کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف ہو گئے، حمزہ شہباز ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے یار دوست قریبی جو اہلکار ہیں یا جو ان کے جو ہے تعریف کرنے والے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف بالکل الٹ ہے. عمران خان صاحب میرٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ خاندانی پالیٹکس نہیں کرتے ہیں، وہ یاری دوستی کی پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. نہ انہوں نے کسی یار دوست کو فائدہ پہنچایا ہے. اگر یار دوست کو فائدہ پہنچانا ہوتا تو میرا خیال ہے علیم خان اور جہانگیر ترین کبھی بھی ان سے علیحدہ نہ ہوتے، بلکہ ان کے اوپر جب کیس بنے تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دونوں اس کے دشمن بن گئے اور آج وہ اپنی پارٹی بنا کے تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے. تو یہ جو ہے فرق ہے. اور اب جب وہ جیل میں ہیں تو انہوں نے جو ہے جیل سے اپنی کسی فیملی کو پارٹی کا سربراہ نہیں بنایا، بلکہ ایک باہر کا بندہ جو بیرسٹر تھا اس کو جو ہے پارٹی کا سربراہ مقرر کیا. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میرٹ. وہ میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب کا ایک اور بہت بڑا بیگیج ہے، اور وہ ہے جناب کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں اور گورنمنٹ کے خزانے پہ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں. لیکن جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر چونکہ اتنے کیسز ہوتے ہیں، اتنے کرپشن کے دوسرے تیسرے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کیسز سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ ڈیل کر لیتے ہیں. یعنی مشرف دور میں جب ان کے اوپر کیسز بنے تو جو ہے غیر ملکی طاقتوں نے جو ہے وہ انٹروین کیا اور 10 سال کے لیے جناب یہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے. بعد میں جب یہ پورا نہیں کر رہے تھے، واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے، جب بے نظیر آئیں تو وہ مگرن ایک سعودی شہزادہ تھا، کنگ عبداللہ کا بھائی تھا، تو وہ آیا اور اس نے وہ معاہدے کی جو ہے وہ کاپیاں لوگوں کو دکھائیں، پریس کو دکھائیں کہ جناب یہ 10 سال کا معاہدہ تھا اور یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں. تو وہ ہمیشہ ڈیل کر کے جاتے ہیں. اسی طرح ابھی جو واپس آئے ہیں تو اب دوبارہ ڈیل کر کے واپس آئے ہیں. یعنی ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے، سپریم کورٹ کی کنوکشن ختم ہو گئی. قاضی صاحب ماشاءاللہ جو ہے ان کے اوپر بڑے مہربان ہیں. ان کا جب کیس سنتے ہیں تو ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، ویسے ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا کیونکہ پورا سسٹم، سارے جو ہے ادارے جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ ڈیل کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ اصول کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. وہ پرنسپلز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جس طرح زندگی کے کوئی اصول ہوتے ہیں اسی طرح پالیٹکس میں بھی آپ جو ہے نا اگر اصول رکھیں گے تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے جو پارٹی بنائی تحریک انصاف، اس کے جو اصول انہوں نے پہلے دن طے کیے تھے آج بھی وہی ہیں. ان کا وہی ہے کہ اس ملک میں جو ہے انصاف کا نظام لانا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انصاف آ جائے گا تو باقی کام خود بخود ہو جائیں گے. یعنی جب انصاف ہوگا تو غریب کو اس کا حق بھی ملے گا، دولت کی تقسیم بھی ٹھیک طریقے سے ہوگی، اور امیر اور غریب کا فرق بھی ختم ہو جائے گا.
تو ان کا یہ بنیادی فلسفہ ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جو ہے یعنی بڑے بڑے موٹر ویز اور دوسری چیزیں بنانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے جو ہے ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے عوام کو تعلیم دینی چاہیے، اتنا شعور دینا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق جو ہے وہ خود حاصل کر سکیں. تو یہ ان میں فرق ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو 5 مہینے سے جیل میں ہیں. اب ان کو جو ہے ریلیف دینے کا کوئی جو ہے گورنمنٹ کا پلان نہیں ہے، اور الیکشن سر پہ آ گئے ہیں. اگر یہ الیکشن ابھی کروا دیتے ہیں، اور اگر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 75% بھی فیئر الیکشن کرواتے ہیں تو تب بھی عمران خان صاحب کی پارٹی جیتتی ہے. یعنی اگر 20-25% یہ دھاندلی بھی کرتے ہیں تو تب بھی ان کا جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ جو ہے الیکشن کو یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ نواز شریف کے پلڑے میں ڈال سکیں. ایون کہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں، لیکن بیسیکلی ان کے خاندانی اختلافات کی وجہ سے وہ جو ہے ان کے یعنی سخت بہت بڑے کرٹک ہیں اور ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے سسٹم کو جو ہے ہرا دیا ہے، سسٹم کو شکست دے دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے عوام کے دل جیت لیے ہیں. یعنی بہادری سے وہ لڑے ہیں، مقابلہ کیا ہے، اور جو ہے کہیں بھی ڈیل نہیں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈیل کریں گے بھی نہیں. اور یا تو ان کی جان چلی جائے گی، اور یا پھر وہ جیت کر جو ہے وہ عوام میں آئیں گے، انشاءاللہ حکومت بنائیں گے اور جو ہے اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے. تو یہ جنگ جو ہے ابھی آخری مراحل میں ہے. تو ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس جنگ میں جو ہے حق کا ساتھ دے، اور جو ہے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ تماشا نہ دیکھے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.